اگر کوئی اس علاقے میں بھوک میں ہے، تکلیف میں ہے، تو وہ مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں آ جائے، سامنے دسترخوان ہے، کھانا کھا لے۔ مسجد دسترخوان روز لگتا ہے۔ اور اگر شام کے وقت آیا ہے، مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے دروازے پہ ہم نے ایک فریج رکھا ہے، اس میں کھانا ہے، کھانا نکالے اور کھا لے۔ اگر وہ بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس، اس کو ڈاکٹر کی فیس کی ادائیگی کے پیسے نہیں ہیں، مسجد کلینک موجود ہے، یہاں پہ آئے اپنا علاج کروا لے۔ اگر اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں تو پریشان نہ ہوں، وہ مسجد فارمیسی میں آئے، یہاں سے اپنی دوائی حاصل کر لے۔ اگر وہ شخص تھکا ہوا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے، تو مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے دروازے کے بالکل سامنے ہی مسجد کے ہال کے اندر آرام گاہ بنا دی گئی ہے۔ وہ آئے، بے فکر ہو کے بے دھڑک آرام کرے۔ آئیے مسجدیں مل جائیں، اور سب سے بڑی جو ہے حکومت ہے وہ مسجدوں کی ہے، اور جو سب سے زبردست حکمران ہیں، وہ دلوں کے حکمران ہیں، وہ علماء کرام ہیں۔ اور اس میں اللہ کی طرف سے خیر و برکت بھی ہوگی، اور جو فضول خرچیاں ہوں گی بہت ساری، اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی جو ہے نا اس میں آباد کاری میں بھی اضافہ ہوگا۔ مسجد رحمۃ اللہ عالمین F8 کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب۔ ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت اسلام آباد کے اندر مسجد کے اندر ایک منفرد کام کیا ہے، جس کے اندر انہوں نے میرج ہال بنایا تھا۔ ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ اس میرج ہال بنانے کا مقصد کیا تھا، اس کا خیال کیسے آیا، اور یہاں سے لوگ کس انداز سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ پہلا سوال، اس مسجد کی بنیاد کب اور کس نے رکھی؟ یہ مسجد 2005 سے CTA سے منظوری کے بعد اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور بابائے عربی مولانا محمد بشیر رحمہ اللہ اور حضرت ڈاکٹر سہیل حسن، ان کے ہاتھوں اس مسجد کے سنگ بنیاد رکھا گیا، اور انہوں نے ہی اس کا افتتاح کیا تھا۔ اور اللہ کی توفیق سے 2018 میں اس کی بڑی جو بلڈنگ ہے بنانا شروع کی گئی تھی۔ آج کل اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ مساجد کے اندر انتظامیہ کے حوالے سے مسجد نماز پڑھنے کے 15-20 منٹ کے بعد ہی مسجد کو لاک کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے اتنا بڑا کام کیا، جہاں پہ میرج ہال بنایا، اس کا کیسے خیال آیا اور اس کی کیسے ضرورت محسوس کی آپ نے؟ مساجد کو بند کرنے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، انتظامی معاملات ہو سکتے ہیں، امن و امان کے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ جو بڑا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ دل چھوٹے ہو گئے، اور مساجد مفادات کا ذریعہ اور مرکز بن گئیں۔ اور پھر جب ہمیں خدشے ہوئے کہ ہمارے مفادات کو ایک چوٹ آئے گی، تو ہم نے مساجد کو بند کرنا شروع کر دیا۔ یہ مسجدیں امت کی مسجدیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مسجدیں ہیں، ان کو کھولیے، انہیں لوگوں کی مرکز عبادت تو ہیں، لیکن ان کو مرکز سہولت بھی بنائیے، مرکز خدمت بھی بنائیے۔ اور جتنا ہمارا انسان اور مسلمان پس رہا ہے مہنگائی میں، غافل حکومتوں میں، ایسے اداروں میں جن کی ترجیح ہمارا عام امتی، عام فریادی، عام غریب مسکین نہیں ہے، ایسے میں حکومت، سب سے بڑی حکومت مسجد ہیں۔ مسجدیں ریلیف فراہم کر سکتی ہیں، فوری ریلیف دے سکتی ہیں، اور اسی خیال سے کہ مسجد کے مصلی پہ کھڑے ہونے والا وہ انبیاء کا وارث ہے، اور اگر انبیاء کے وارث اپنی امت کے غریبوں کو، مسکینوں کو، سفید پوشوں کو، بیواؤں کو، بیٹیوں کو نہیں سنبھالیں گے تو کون سنبھالے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مصلی پہ کھڑے ہونے والے سے پوچھ لیا کہ مسجدوں کے در در پہ یتیم بیٹیاں آ کے مانگتی تھیں، وہ مانگنے والی نہیں تھیں، لیکن ان کے مسائل تھے، بھوک تھی، افلاس تھا، ان کے لیے تم نے کیا کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہی اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی کا جو احساس ہے، وہ اس ساری کے ساری ایک سرگرمی کا باعث ہے۔ دوسری بات جو آپ نے مسجد میرج ہال کی ذکر کی، تو ایک طرف ہمارے معاشرے کا خوشحال اور متوسط طبقہ وہ ہے جس نے شادی بیاہ کے موقع پہ اسراف کا ایک کلچر عام کر دیا ہے، اور شادی بیاہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا جاتا ہے۔ ہم خطبے دے دیتے ہیں، واعظ دے دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف اسراف اور فضول خرچی ایک پورا نظام بن چکا ہے۔ ہم خطبہ دینے پہ اکتفا کر رہے ہیں، ہم متبادل نظام کھڑا کر کے جس میں سے لوگوں کو حل بھی نظر آئے، اس میں سے گزر جائیں، وہ ہم نہیں کر رہے۔ تو اس لیے مسجد میرج ہال کی شکل میں ایک نظام قائم کیا گیا ہے کہ شادی کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کی حدود پامال نہ ہوں، جو ساری کے سارے ایک اختلاط کا کلچر ہوتا ہے، جو فضول خرچی اور اسراف کا کلچر ہوتا ہے، اس کے متبادل میانہ روی کا کلچر ہو۔ اسلام کس طرح خوشی منانے کی اجازت دیتا ہے، اس کی تصویر پیش کریں۔ تو ہم صرف واعظ نہ کریں، بلکہ ہم لوگوں کو تفسیر پڑھا کر تصویر بھی پیش کریں، اور جب تصویر پیش کریں تو ساتھ تدبیر بھی کریں۔
جب تدبیر کریں گے تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کا نفاذ بھی ہوگا اور لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی صحیح روح بھی سامنے آئے گی اور تصویر بھی جاگے گی۔ یہ تو ایک ہے میرج ہال، اس کے علاوہ آپ کے کون کون سے شعبے ہیں جو اس مساجد کے اندر قائم ہیں جسے آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں؟ انسان کا جو دکھ ہے، جو تکلیف ہے، اس کے نتیجے میں ایک شعبہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس مسجد میں انسانوں کی جتنی ہمیں تکلیفیں نظر آتی ہیں، وہ تکلیف دیکھ کے اس کے حل کے لیے جب کوشش کرتے ہیں ایک شعبہ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی اس علاقے میں بھوک میں ہے، تکلیف میں ہے، تو وہ مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں آ جائے، سامنے دسترخوان ہے، کھانا کھا لے۔ مسجد دسترخوان روز لگتا ہے، اور اگر شام کے وقت آیا ہے مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے دروازے پہ ہم نے ایک فریج رکھا ہے، اس میں کھانا ہے، کھانا نکالے اور کھا لے۔ اگر وہ بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس اس کو ڈاکٹر کی فیس کی ادائیگی کے پیسے نہیں ہیں، مسجد کلینک موجود ہے، یہاں پہ آئے اپنا علاج کروا لے۔ اگر اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں تو پریشان نہ ہوں، وہ مسجد فارمیسی میں آئے، یہاں سے اپنی دوائی حاصل کر لے۔ اگر وہ شخص تھکا ہوا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے، تو مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے دروازے کے بالکل سامنے ہی مسجد کے ہال کے اندر آرام گاہ بنا دی گئی ہے۔ وہ آئے، بے فکر ہو کے بے دھڑک آرام کرے، اعتکاف کی نیت کرے، جتنا مرضی سوئے۔ وہ آرام گاہ یہاں پہ قائم کر دی گئی ہے۔ اگر ہمارے محلے میں کہیں فوتگی ہو چکی ہے اور فوتگی والے گھر کو یہ پریشانی ہے، اور اسلام آباد کے ہر گھر میں یہ پریشانی ہوتی ہے فوتگی کے موقع پہ کہ میرے مہمان آ رہے ہیں، ٹھہریں گے کہاں، رات کہاں گزاریں گے، تو مسجد رحمۃ اللہ عالمین اس دن مسجد مہمان سرائے بن جاتی ہے۔ وہ وفات والے جتنے مہمان آتے ہیں، ان کی ضیافت، ان کا کھانا، ان کی چائے مسجد رحمۃ اللہ عالمین اپنے ذمہ لی ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ اپنی تعلیم کے حوالے سے پریشان ہے، اس کی تعلیمی ترقی کے لیے مسجد ٹیوشن سینٹر بنا دیا گیا ہے۔ اگر کوئی اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے، دور ہے ہم سے دور، پاکستان میں کہیں بھی بیٹھا ہے، اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے، تو مسجد ٹیلی میڈیسن سینٹر پہ کال کرے، ویڈیو کال کرے، ہمارے ڈاکٹر اس کی کال سنیں گے، اس کی ویڈیو دیکھ کے اس کو علاج تجویز کر دیں گے، وہ اپنی دوائی کہیں سے بھی حاصل کرے، اپنا گھر بیٹھے چارپائی کے اوپر علاج کر لے۔ چارپائی پہ علاج کرنے کی سہولت آج تک کسی حکومت، کسی این جی او، ایون کہ UN نے نہیں دی، لیکن مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں سیلاب سے جب متاثرہ علاقوں میں جہاں پہ پانی کھڑا ہوا تھا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہاں پہ علاج یہاں سے ہو رہا تھا۔ تو یہ مسجد میرج ہال اس کے بعد آپ کے سامنے ہے۔ جو مسکین، غریب، یتیم، معذور ہیں، ان کی مدد کے لیے یہاں پہ مسجد بیت المال قائم ہے۔ یہ شعبے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو مسلمانوں کی تکلیف ہے اس کا مداوع مسجد کر سکتی ہے۔ مسجد مرکز دعا ہے، مرکز صدا ہے، مسجد مرکز شفا بھی ہے، مسجد مرکز پناہ بھی ہے، مسجد ہر چیز کا مرکز ہے، مرکز عبادت ہے، مرکز اخوت ہے، مرکز سہولت ہے، مرکز خدمت ہے، مرکز محبت ہے۔ جی ساری چیزیں یہ فری آف کاسٹ ہیں، کوئی بھی بندہ آ کے جہاں پہ وہ مستفید ہو سکتا ہے ان چیزوں سے؟ جو سفید پوش ہیں، جو مستحق افراد ہیں، ان کے لیے مسجد رحمۃ اللہ عالمین مفت دسترخوان پہ کھانا مہیا کرتی ہے، ان کے لیے دوائی بھی یہاں پہ مفت ہے، ان کا چیک اپ بھی مفت ہے۔ وہ اپنی بیٹے بیٹیوں کا جب یہاں پہ آ کے نکاح یا شادی کرنا چاہیں تو وہ بھی یہاں پر مفت ہے، کوئی ہال کی فیس نہیں ہے۔ اگر کوئی صاحب حیثیت آئے گا تو وہ صرف اپنا کھانا پکوا لے، اور اپنا کھانا اپنے مینیو، اپنے مزاج کے مطابق جو بھی کھلانا چاہے وہ خود پکوا لے، باقی تمام سروسز کے لیے مفت ہیں، کسی قسم کے اسے چارجز نہیں لیے جاتے۔ جو ڈاکٹر کی فیس ہے وہ یہاں پہ یہ کسی بھی نمازی، کوئی بھی امتی یہاں پہ آئے ڈاکٹر سے اپنا فری کے چیک اپ کروا لے، لیکن جو دوائی ہے وہ مفت صرف مستحق شخص کو دی جائے گی۔ اس لیے جو مسلمانوں کی امانتیں ہیں وہ صرف مستحقین تک انتہائی احتیاط کے ساتھ پہنچا دی جاتی ہیں۔ صاحب حیثیت شخص پہ جو اپنا معمولی ایک خرچ بنتا ہے، اسے ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ توقع نہ کیجیے کہ ہم آپ کو مستحقین کا مال آپ کو اس پہ خرچ کریں گے۔ یہ اتنے بڑے شعبے آپ چلا رہے ہیں، اس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں، اور اس کے فنڈ کے لحاظ سے یا لوگ تعاون کرتے ہیں، یا کیا سلسلہ ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جامعہ مسجد رحمۃ اللہ عالمین کا ایک پالیسی یہ بھی ہے کہ ہم نے مسجد کے مصلی پہ کھڑے ہونے والے لوگوں نے کسی سے مانگنا نہیں ہے، کسی کے سامنے ہاتھ اپنا نہیں پھیلانا کہ ہم کام کر رہے ہیں ہمیں دیں۔ ہم جو مصلی پہ کھڑے ہونے والے امام اور علماء ہیں، ان کو اپنے وقار کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ مسجد رحمۃ اللہ عالمین کسی کو ایک کال نہیں کرتی، کسی کے دروازے پر ایک اپنا کوئی ورکر نہیں بھیجتی، کسی ایک جگہ کھڑے ہو کے بینر لگا کے بیٹھ نہیں جاتے کہ ہمیں پیسے یہاں پر دیں۔ اللہ والے جو مطمئن ہوتے ہیں خود ہی آتے ہیں، یہ کام چلتے رہتے ہیں۔ نہ آج تک ہم نے حساب کیا کہ ہمیں کتنے پیسے چاہیے ہوں گے، ہمیں صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ تکلیف ہمارے سامنے پہنچی ہے، اس کا مداوع کرنے کے لیے حل بنائیں۔
ہم حل بنانے پہ لگ جاتے ہیں، اللہ تعالی ہماری تمام مشکلات حل کر دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ جیسے انہوں نے میرج ہال کا منفرد کام کیا، اسی انداز سے باقی چیزوں کے اندر بھی اسی طرح کام کر رہے ہیں، تو میرا آپ سے سوال ہے کہ جو باقی مساجد ہیں وہ خدمت کا کام کس طرح کر سکتے ہیں؟ کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ان کو یہ آتا ہے کہ ہم یہ کام شروع کریں گے تو کس طرح کریں گے، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ جس طرح آپ نے شروع کیے، یہ اتنے بڑے شعبے آپ نے شروع کیے اور یہ اللہ کی توفیق سے آپ اس کو کر رہے ہیں، تو ہمیں دوسری مساجد کے اندر بھی یہ کام شروع کرنے چاہیے، تو لوگوں کو کیا پیغام دیں گے کہ مساجد سے یہ کام ہم شروع کریں تاکہ لوگ مساجد کی طرف آئیں؟ جس طرح آپ نے مختلف چیزیں شروع کی، جو بیمار ہے وہ مسجد کی طرف آ جاتا ہے، کوئی مسافر ہے وہ مسجد کی طرف آ جاتا ہے، جس شادی کے اندر لوگ آتے ہیں وہ اس طرف آ جاتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ آپ کے سوال کے 2-3 حصے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، کیا کیا ہو سکتا ہے اور کیوں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد پہ سب سے بڑا فرض ہے کہ اپنے امتی کو سنبھالے، اپنے فرقے اپنی جماعت کو نہیں، اپنے امتی کو سنبھالے۔ قیامت کے دن اگر ایک یتیم بیٹی آ گئی اور اس نے آ کے ہم لوگوں کا گریبان پکڑ لیا کہ میں ان کے علاقے کی تھی، میں ان کی مسجد کے سامنے سے بھوکی گزرتی تھی، ہم وہاں پہ یہ تو نہیں کہہ سکیں گے میرے مسلک کی نہیں تھی۔ سب سے پہلے مسلکوں کے جو دائرے ہم نے لگا لیے ہیں اور جو تنظیموں کے پھر ہم نے اس کے چھوٹے دائرے لگا لیے ہیں اور تنظیموں کے اندر شخصیات کے دائرے لگا بیٹھے ہیں، ان دائروں کو توڑیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک دائرہ لگایا تھا امت کا دائرہ، اس کے لیے اپنی مسجد کو کھول دیجیے، مسجدیں کھولیے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، یہ جو آیت پڑھتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کوئی کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیں گے، اور فہو حسبہ، وہ اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کے لیے رزق کے ذرائع بنا دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ اس تمام کاموں میں جو 19-20 شعبے ہو چکے ہیں، ایک بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کا ہم نے پہلے حساب کیا ہو ہمیں پیسے کتنے چاہیے ہوں گے۔ ہمیں یہ تھا لوگوں کو تکلیف ہے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ہم کام شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ کام میں برکت ہی برکت ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ معاملہ اس وقت پیسے کا نہیں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کبھی بھی مساجد اور مدارس کو مایوس نہیں کرتے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہمارے عمومی مزاج یہ بن چکا، مصلی پہ کھڑے ہونے والوں کا، علماء کرام کا، دینی جماعتوں کا، وہ مانگ رہی ہیں، وہ مانگتے چلے جا رہے ہیں، وہ اپنا وقار کو خاک میں ملاتے ہوئے مانگ رہے ہیں۔ ہم مانگنے کا ایک استعارہ اور ایک شخصیت بن چکے ہیں، حالانکہ ہم تو دینے والے ہیں، ہم تو سنبھالنے والے تھے، بانٹنے والے ہیں۔ مسجدوں والے مسجدیں کھولیں اور مسجدوں کو دینے والا بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ جو شخص ہمیشہ اپنا ہاتھ پھیلاتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کا یہ ہاتھ بھرنے نہیں دیں گے، اور جو خالی ہاتھ سے کسی کو دینا شروع کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ کبھی خالی نہیں رہنے دیں گے۔ اس لیے یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ فنڈز کہاں سے آئیں گے، یہ معاملات کیسے چلیں گے۔ فنڈز جن کے پاس ہیں، جن کے اکاؤنٹس میں ہیں، جن کو ہر قسم کے فنڈز مل رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ فنڈز کی بنیاد پہ کام نہیں ہوتے، کام ہوتے ہیں اخلاص کی بنیاد پہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق کی بنیاد پہ اور توکل کی بنیاد پہ۔ مساجد کھول دیجئے، مرکز آرام بنا دیجئے، اس میں میرج ہال بنا دیں، مسجد فارمیسیاں بنا دیں۔ پاکستان کی کوئی بھی مسجد ہمارے ڈاکٹر کی سہولت لینا چاہتی ہیں، آپ کو بھی میری یہ پیشکش ہے کہ آپ اپنے جس بھی علاقے میں آپ کے کوئی امام ہیں، ٹیلی میڈیسن سینٹر میں آن لائن ہمارے ڈاکٹر کی خدمات لے لیں، اپنے مریضوں کو کہیں کہ ہماری مسجد میں آ جائیں، وہاں سے امام مسجد ہمارے ڈاکٹر کو کال کر لے، فری آف کاسٹ، جب تک آپ علاج کروانا چاہیں، جتنے مریضوں کو کروانا چاہیں کروا سکتے ہیں۔ تو یہ آپس میں مل جائیں، مسجد سے مسجد آئیے، مسجدیں مل جائیں، اور سب سے بڑی جو ہے حکومت ہے وہ مسجدوں کی ہے، اور جو سب سے زبردست حکمران ہیں وہ دلوں کے حکمران ہیں، وہ علماء کرام ہیں۔ اب ہمیں مسجدوں کو اور اماموں کو مل کر ایک نیا نظام بنا کے اپنی امت کے غریبوں مسکینوں کو سنبھالنا ہوگا۔ ماشاءاللہ، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور آپ کی یہ جو منفرد بات ہے کہ مساجد کے اندر جو اصل علماء کے جو کام ہیں، ان کا جو مقام ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں، تو ان کو وہی وارث جس طرح ہوتا ہے اس کو جو وراثت ملتی ہے اسی طرح اس کو کام کرنا چاہیے، ان کو ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے بلکہ دینے والا بننا چاہیے۔ تو آپ آج دینے والے بنے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے اتنے شعبوں کو چلا رہے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو، اور ہم بھی چاہیں گے کہ آپ کی یہ دعوت، آپ کا یہ جو عزم ہے یہ لوگوں تک پہنچائیں، اور دوسری مساجد کے اندر بھی اسی طرح کام شروع ہو۔ جب سارے لوگ اس طرح سے کام کرنا شروع ہو جائیں گے تو اس انسانیت کے جو دکھ ہیں، جو درد ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے ان کے کام کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بہتر کر دے گا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ جی، آپ کی تشریح کا بھی بہت شکریہ۔ فی الانبیاء والمرسلین، الحمدللہ میں چونکہ اسلام آباد کا ہی رہائشی ہوں، شہر کا،
تو مسجد رحمت للعالمین جب سے بنی ہے اس وقت سے اس سے تعلق بھی ہے، رابطہ بھی ہے، اور الحمدللہ جو ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب ہیں اور ان کے بڑے بھائی عبد الرحمان صاحب، ان کے والد محترم، سب سے ہمارا ایک دلی لگاؤ بھی، اور ان سے بہت اچھی ہمارا رابطہ اور ملاقاتیں الحمدللہ. اور ہم نے بھی جو اخلاقی طور پہ یہاں پہ اس مسجد کے بنانے کے حوالے سے کردار ادا کر سکتے تھے ضرور کیا الحمدللہ. تو آج میں اس فنکشن میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں جو شادی کا میرج ہال یہاں پہ ماشاءاللہ بنایا ہے، اور سچی بات ہے یہ دیکھ کے اتنا اچھا پرسکون ماحول، صاف ستھرا ماحول، اور اس کو دیکھ کے ایک بڑی دل کو خوشی اور اطمینان محسوس ہوا ہے کہ ہمارے ہر مسجد کو اس کام کے لیے مختص ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو سفید پوش لوگ ہیں اور وہ اپنے کم اخراجات کے اندر سادگی سے اپنے شادی کے فنکشن اور دیگر جو اپنے فنکشنز ہوتے ہیں فیملی کے یہاں پہ منعقد کر سکیں. اور اس میں اللہ کی طرف سے خیر و برکت بھی ہوگی، اور جو فضول خرچیاں ہوں گی بہت ساری اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی جو ہے نا اس میں آباد کاری میں بھی اضافہ ہوگا. تو میں سچی بات ہے ایک دفعہ پھر ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب کا، عبد الرحمان صاحب کا، محترم تاج صاحب کا، دیگر جتنی بھی انتظامیہ مسجد رحمت العالمین، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے اچھے ماحول میں اسلام آباد کے اندر اس مہنگائی کے دور میں لوگوں کے لیے بہت بڑی سہولت کا بندوبست کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے رحمتیں اور برکتیں نازل کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کام میں خیر و برکت نازل فرمائے. والسلام.